السلام علیکم۔ میرے چینل ڈر کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ آج کی کہانی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے ہمیشہ کی طرح میری درخواست ہے کہ میرے چینل ڈر کہانی کو لائک کیجیے، سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ آپ کو میری کہانیوں کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے فیس بک اور انسٹاگرام پیج ڈر کہانی کو بھی آپ لائک اور فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ گاڑی میں ہر طرف شور و غل تھا۔ مجال ہے جو کوئی خاموش بیٹھا ہو۔ آج سر اسفند، جنہیں اسٹوڈنٹ لال مرچی کے نام سے بھی جانتے تھے، وہ ہر وقت سڑیل مزاج جو رہتے تھے، اور مس ثنا جو ان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ سب سے زیادہ ریحان، ایان اور عمر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ تینوں یونیورسٹی میں تھرڈ ڈریگن ٹرائی اینگل کے نام سے مشہور تھے۔ ہر وقت شیطانی منصوبے ان کے سروں پر سوار رہتے۔ انکل رضوان جو کہ بس کو ڈرائیو کر رہے تھے، وہ بھی ان کے چٹکلوں سے محظوظ ہنستے مسکراتے بس چلا رہے تھے۔ گاڑی اب سنسان سڑک پر چل رہی تھی۔ کوئی 15-20 منٹ کے بعد کوئی دوسری گاڑی نظر آتی۔ اب تو وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی جب اچانک چر کی آواز سے بس رکی اور اندر موجود لوگوں کی بولتیاں بھی بند ہو گئیں، جو کہ کب سے بولے چلے جا رہے تھے۔ رضوان انکل، گاڑی کیوں روک دی؟ سر اسفند جو بیٹھے تو آگے ہی تھے، لیکن اسٹوڈنٹ کی طرف منہ کر کے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ دراصل مجھے محسوس ہوا ہے کہ اچانک سے گاڑی کے نیچے کوئی آ گیا ہے، کوئی جانور وغیرہ ہوگا، سر اسفند نے کہا اور اٹھ کر بس سے نیچے کی طرف اترے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ان کے ہونہار طالب علم عباس نے بھی نیچے اتر کر دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ ٹائر بالکل سڑک پر تھا۔ ارے انکل، آپ کو وہم ہوا ہوگا، چلیے گاڑی چلائیں، سر اسفند نے کہا تو انکل دوبارہ گاڑی چلانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن گاڑی نہیں چلی۔ ہیں، اسے کیا ہوا؟ انکل رضوان بڑبڑائے۔ وہ بار بار گاڑی چلانے کی کوشش کرتے، لیکن بس تھی کہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ انکل، آپ نے ٹینک تو فل کروایا تھا نا، یاد سے؟ ہاں ہاں بالکل۔ وہ نیچے اتر کر سڑک میں دیکھنے لگے، شاید کوئی دوسری گاڑی گزرے جس سے مدد طلب کی جا سکے، لیکن دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حیرت ہے، ہمارے سفری راستہ اس قدر سنسان اور خاموش کیوں ہے، جبکہ ہمارے راستے میں کوئی بھی سنسان سڑک نہیں پڑتی تھی؟ سر اسفند بڑبڑائے۔ اب تو اسٹوڈنٹ بھی خاموش پریشانی سے انکل کو ہی دیکھ رہے تھے، جو پوری کوشش سے بس اسٹارٹ کرنے لگے ہوئے تھے، جبکہ وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تیسری سیٹ پر بیٹھی شمائلہ نے کھڑکی کھولی اور پانی کی بوتل سے ہاتھ گیلے کر کے چہرے پر پھیرے، اور باقی بچے ہوئے پانی سے ہاتھ باہر نکال کر منہ دھونے لگی۔ اچانک اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ اندر کیا، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے ہاتھ میں زور سے کرنٹ لگا ہو۔ اس نے جلدی سے شیشہ کھینچ کر بند کر دیا۔ سر اسفند نے ارد گرد نظر دوڑائی تو سامنے تھوڑا سا آگے کر کے ایک پرانا قبرستان تھا، اور دوسری طرف نہ ختم ہونے والا درختوں کا سلسلہ۔ اچانک ان کی نظر قبرستان کے گیٹ پر پڑی، جہاں ایک بوڑھا شخص جس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، لاٹھی کو ٹیکتا ہوا دھیرے دھیرے سے چلتا ان کے قریب آیا۔ سر اسفند اس کی طرف دوڑے اور کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اس بابا جی نے ہاتھ سے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بچوں، تم لوگوں سے ایک بہت غلط کام ہو گیا ہے۔ دراصل تم لوگوں نے گاڑی کے نیچے جنات کے بچوں کو دے دیا ہے، جو ابھی تمہاری گاڑی کے نیچے کچلے پڑے ہیں۔ سر اسفند اور انکل رضوان نے حیرت سے گاڑی کے نیچے دیکھا، جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ارے انکل، بس بھی کریں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سر اسفند نے بے خیالی سے کہا، جب اچانک بس میں سے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ سر اسفند اور انکل دوڑے بس میں گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شمائلہ کی آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی مڑے ہوئے تھے۔ منہ سے عجیب سی رال کے ساتھ ساتھ غراہٹ کی آوازیں نکل رہی تھیں، جیسے کوئی جانور غرا رہا ہو۔ سبھی ڈر کر بس سے اترنے لگے۔ سر اسفند بھی حیرت سے شمائلہ کو ناقابل برداشت حالت میں دیکھ کر گھبراتے ہوئے نیچے اترے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم لوگ جن کے بچوں کو مار چکے ہو۔ سبھی اسٹوڈنٹ ڈرے سہمے کھڑے تھے۔ بابا جی، اب ہم کیا کریں؟ بابا جی نے میگنیٹ ٹائپ کی ایک چیز جیب سے نکالی اور اسے دے دی۔ اسے بس کے اندر لگا دو، اس سے وہ جن بس میں اور اس میں موجود لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اسے دور دور بھاگے گا۔ سر اسفند نے جلدی سے میگنیٹ ٹائپ چیز نکالی اور ڈرتے ہوئے بس میں لگا دی۔ وہ چیز بس میں لگاتے ہی شمائلہ کے اندر موجود شیطان نے کہا لگایا اور شمائلہ نارمل ہو گئی۔ انکل رضوان نے بس اسٹارٹ کی اور بس آگے کو چل دی۔
ایک ایسے سفر کی طرف جس کی داستان سنتے ہی روح کانپ اٹھے۔ بس کے جاتے ہی بابا جی نے منہ موڑ کر شیطانی ہنسی کے ساتھ بس کو دیکھا۔ ان کی بس آگے ہی آگے چلی جا رہی تھی۔ انکل رضوان کے چہرے پر بھی واضح پریشانی کے آثار نمایاں تھے، جیسے انہیں یقین ہو کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ ارد گرد درختوں سے بھری یہ سنسان سڑک ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی تھی آخر؟ وہ بھی سوچنے پر مجبور تھے۔ گاڑی میں تقریباً سب ہی خاموش بیٹھے تھے۔ شمائلہ بھی چپ چاپ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے خاموش بیٹھی تھی۔ ابھی وہ تھوڑا آگے پہنچے ہی تھے کہ انہیں ایک چھوٹی سی جھیل دکھائی دی، اور وقت بھی عصر کی نماز کا تھا۔ انکل نے گاڑی جھیل کے کنارے روک دی۔ سر اسفند نے کہا کہ سب یہاں ہی کھانا بنا کر کھائیں گے اور رات ہونے سے کچھ دیر پہلے دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ سبھی اسٹوڈنٹ باری باری بس سے اتر کر قطار در قطار کھڑے ہو گئے۔ سارا نے شمائلہ سے کہا کہ چلو ہم بھی نیچے چلتے ہیں، لیکن شمائلہ کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اسی لیے وہ بس میں ہی رہی۔ سارا اور نورین اسے آرام کرنے کے غرض سے بس میں ہی چھوڑ کر نیچے اتر گئیں۔ لڑکے ارد گرد سے لکڑیاں جمع کرنے لگے، جبکہ رضوان انکل کھانا بنانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ کچھ لڑکیاں کھانا بنانے میں انکل کی مدد کرنے لگیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھانا بنایا اور تقریباً مغرب کی نماز پڑھنے تک کھانا بالکل تیار تھا۔ سارا نے نورین کو اشارہ کیا کہ شمائلہ کو بھی بلا لو۔ نورین بس کی سمت چل دی جو ذرا فاصلے پر کھڑی تھی۔ بس بالکل جھیل کے کنارے کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ بس میں داخل ہوئی کیا دیکھتی ہے کہ بس میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ حیران ہوئی، ارے اسے یہیں بس میں تو چھوڑ کر گئے تھے ہم۔ اچانک اس کی نظر بس ونڈو سے دوسری طرف جھیل پر اٹھی۔ کوئی چیز تھی جو تیرتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ غور سے ونڈو کے پار دیکھنے لگی۔ جیسے ہی وہ قریب آئی اسے دیکھتے ہی نورین خوف سے پیچھے ہٹی، کیونکہ وہ شمائلہ تھی جو مزے سے جھیل سے نکلتی ہوئی اب بس میں چڑھ رہی تھی۔ خوف سے نورین بس سیٹ کے نیچے کی طرف بیٹھ کر چھپ گئی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ لمحے خوف کے مارے وہ سیٹ کے نیچے منہ چھپائے بیٹھی رہی۔ پھر دھیرے سے اس نے اپنا سر اٹھایا اور دیکھا، بس بالکل خالی تھی، کوئی بھی نہیں تھا، شمائلہ بھی نہیں تھی۔ اس نے سکھ کر سانس لیا اور بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور بس کا دروازہ کھولتے ہی تقریباً دوڑتی ہوئی نیچے اتری۔ وہ اس قدر بدحواس تھی کہ کچھ پل تو بنا سوچے سمجھے دوڑتی رہی۔ جیسے ہی اس کے حواس درست ہوئے تو جو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، اسے لگا کہ جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی، کیونکہ ارد گرد دور تک پھیلا جنگل بیاباں تھا اور اس کے ساتھی اور ٹیچرز آس پاس کہیں بھی نہیں تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح زور زور سے چلانے لگی، سر اسفند، میم ثنا، آپ سب کہاں ہیں؟ میم مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ سب کہاں ہیں؟ وہ جھیل کہاں گئی؟ یہیں تو تھی۔ شدید خوف کے باعث اب وہ کب کپا رہی تھی۔ اچانک دھیرے سے اسے ہنسنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی چیز عجیب انداز سے ہنس رہی ہو، اور عجیب بات یہ ہے کہ آواز لڑکی سے مشابہ ضرور تھی، لیکن وہ کوئی انسانی آواز نہیں تھی۔ آواز کبھی دائیں طرف سے آتی اور کبھی بائیں طرف سے۔ دھیرے دھیرے اسے یوں لگا جیسے اس کے چاروں طرف سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہوں۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتی گول گول گھومنے لگی۔ اب وہ تھک چکی تھی۔ اس نے اپنے کانوں میں دونوں ہاتھ رکھے اور دونوں زانوں نیچے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہنسنے کی آوازیں اور شور تھم چکا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہ اسی قبرستان میں تھی جہاں ان کی بس خراب ہوئی تھی۔ یوں تو مغرب کا وقت تھا، لیکن چیزیں ابھی بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ اب تو وہ زور زور سے چلانے لگی۔ وہ بے قابو سی ہو کر قبروں کے اوپر دوڑتی رہی اور مدد کے لیے پکارتی رہی۔ دوڑتے دوڑتے وہ ایک پرانی قبر کے پاس پہنچی۔ وہ دم لینے کے لیے کچھ پل گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہی، جبکہ اچانک ہی پرانی قبر پھٹی اور اس میں سے ایک کالے رنگ کا وجود باہر نکلا، اسے کھینچتے ہوئے تیزی سے اندر لے گیا۔ کچھ پل پہلے جہاں نورین کی چیخیں گونج رہی تھیں، اب وہاں سکون تھا اور خاموشی تھی۔ سارا، نورین اور شمائلہ ابھی تک نہیں آئیں اور نہ ہی انہوں نے کھانا بنانے میں کوئی مدد کی تھی۔ مس ثنا نے دونوں کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، میم نورین بلانے گئی تھی، وہ بھی ابھی تک نہیں آئی۔ سارا نے کہا اور بس کی سمت دیکھنے لگی۔ میں دیکھتی ہوں، سارا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، مجھے بیگ سے کچھ سامان لینا ہے، پاس بیٹھی ہانیہ نے کہا، اور وہ دونوں بس کی طرف چل پڑیں۔ ابھی وہ بس سے کچھ دور ہی تھی کہ انہیں شمائلہ کی چیخوں کی آواز سنائی تھی جو بس کے اندر سے آ رہی تھی۔
سبھی لوگ بس کی طرف دوڑے۔ شمائلہ بھی کسی نہ کسی طرح دروازہ کھول کر روتی ہوئی باہر آئی۔ سبھی اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کیا ہوا شمائلہ؟ تم نے کچھ دیکھا؟ تمہارے منہ پہ زخم کا نشان کیسا؟ سر، آپ کو پتا ہے یہ حالت میری نورین نے کی ہے۔ میں بس میں سو رہی تھی کہ اچانک سے وہ آئی اور مجھے کہنے لگی کہ بابا جی والا میگنیٹ جو ہم نے بس میں لگایا تھا وہ اتار کے پھینک دو۔ میں نے انکار کیا تو اس نے میری یہ حالت کر دی۔ اس کا مطلب نورین پر اس جن کا پہلے سے ہی قبضہ تھا، سارا نے روتے ہوئے کہا۔ عمر نے آگے بڑھ کر بس کا دروازہ کھولا لیکن اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ بچوں، کھانا وغیرہ اٹھاؤ اور دیگر سامان بھی، ہم بنا رکے سفر جاری رکھیں گے۔ تم لوگوں کے پاس صرف 10 منٹ ہیں، سرسوت نے کہا اور خود بھی آگے بڑھ کر چیزیں رکھنے میں ان کی مدد کرنے لگے۔ اور سر، نورین کا کیا؟ جو دل ہی دل میں نورین سے محبت کرتا تھا طلحہ، اس نے جب یہ سوال پوچھا تو اس کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھی۔ باقی اسٹوڈنٹ کی طرح اس کے پاس بھی صرف 10 ہی منٹ تھے۔ اگر وہ آ گئی تو ہمارے ساتھ سفر جاری رکھے گی، سرسوت نے تیزی سے کہا اور آگے بڑھ گئے۔ طلحہ بھی تیزی سے ان کے پیچھے گیا۔ سر، یہ ناممکن ہے، نورین کو ڈھونڈے بنا ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، طلحہ نے غصے میں کہا۔ کیا مطلب نہیں جا سکتے؟ اس کا فیصلہ تم کرو گے یا میں؟ سرسوت بھی غصے سے دھاڑے۔ پھر خود کو نارمل کرتے ہوئے انہوں نے پیار سے طلحہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، جب سے ہماری بس خراب ہوئی ہے کچھ بھی نارمل نہیں ہے۔ اتنے گھنٹوں سفر کے باوجود میں نے اس سڑک پر ایک بھی چھوٹی یا بڑی گاڑی نہیں دیکھی، ہمارے سوا کسی انسان تو کیا جانور کو بھی نہیں دیکھا۔ بتاؤ، کیا یہ سب نارمل ہے؟ ہمیں جتنی جلدی ممکن ہے اس جگہ سے نکلنا ہے۔ اوکے، کام ڈاؤن۔ صرف ایک لڑکی کے لیے میں اپنے اور باقی سب کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا، سو ریلیکس۔ اگر نورین زندہ ہوئی تو وہ ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ پتہ نہیں سرسوت نے کیا سوچتے ہوئے آخری جملہ ادا کیا اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے آگے کی طرف چل دیے۔ طلحہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتا سمندر چھلکنے کے لیے تیار تھا، جسے اس نے بمشکل قابو کیا۔ سبھی اسٹوڈنٹ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ حاشر، جو طلحہ کا بہترین دوست تھا، اس کا ہاتھ پکڑے اسے بس میں چڑھا رہا تھا جب اچانک جھیل کے ساتھ اگی جھاڑیوں میں ہلجل پیدا ہوئی اور کسی کے گھنگرو پہنے چلنے کی آواز آئی۔ حاشر اور طلحہ نے بیک وقت جھاڑیوں کی اوٹ دیکھا۔ حاشر کی چیخ بلند ہو گئی۔ طلحہ بھی حیرت زدہ ہو کر اس عجیب الخلقت جانور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا جسم سیاہ بالوں سے لیس تھا اور آنکھیں بہت بڑی، لال سرخ، اور اس کے 2 نوکیلے دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے، بھیڑیے کی طرح۔ وہ جانور خون خار نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ عجیب انداز سے غرا رہا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے چاروں پنجے نما پاؤں میں گھنگرو باندھ رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ طلحہ پر حملہ کرتا، سرسوت اور حاشر نے لپک کر بجلی کی سی تیزی سے خوفزدہ کھڑے طلحہ کو اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس جانور نے بس کے دروازے پر چھلانگ لگائی جس سے بس بری طرح ہلی۔ اسی اثنا میں انکل رضوان نے بس کی سپیڈ تیز کر دی۔ شدید بھوک کے باوجود سب ہی ڈرے سہمے بیٹھے رہے۔ طلحہ بھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتا گمسم بیٹھا رہا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ سرسوت اور میم ثنا نے سبھی اسٹوڈنٹ کو حوصلہ دیا اور کھانا نکال کر دیا۔ ان کی بس اب کسی پہاڑی علاقے میں سفر کر رہی تھی۔ فجر کا وقت قریب تھا۔ بس میں گہری خاموشی تھی۔ سبھی خاموشی سے سیٹ پر سر ٹکائے بیٹھے تھے۔ اچانک بس نے ایک ہچکولا کھایا اور بے مقصد چلنے لگی۔ سب نے ہی اپنی اپنی سیٹوں کو مضبوطی سے تھام لیا کیونکہ بس فل سپیڈ پر چل رہی تھی۔ انکل جی، اچانک سے اتنی سپیڈ کیوں بڑھا دیا آپ نے؟ سرسوت نے آگے والی سیٹ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ بیٹا، بس میرے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، میں جتنی سپیڈ کم کرتا ہوں یہ اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے، انکل رضوان نے بمشکل اسٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے کہا۔ سبھی خوفزدہ تھے۔ لڑکیاں تو باقاعدہ رونا شروع ہو گئی تھیں۔ میم ثنا بھی خوف سے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ سرسوت نے سب اسٹوڈنٹ سے آواز بلند میں آیت الکرسی پڑھنے کا کہا اور خود بھی پڑھنے لگے۔ آیت الکرسی پڑھنے کی دیر تھی کہ بس میں عجیب سی بے چینی چھا گئی اور بس آہستہ ہوتی ہوتی رک گئی۔ انکل رضوان نے بس دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود، سو انہیں بس سے نیچے اترنا پڑا۔ ان کی بس بھی ایک اونچی سڑک کی چٹان پر کھڑی تھی جہاں سے دور دور تک پھیلے پہاڑوں کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ چٹان کی نچلی طرف پگڈنڈی بنی تھی جو کہ بالکل سیدھی تھی۔ انکل نے اس پگڈنڈی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں مٹی کے بنے اس راستے پر چلنا چاہیے، شاید آگے کوئی بستی یا وادی ہو۔ سبھی پگڈنڈی سے بنے اس راستے پر چل دیے۔ پگڈنڈی کے دونوں اطراف درخت اور بے شمار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی وہ تھوڑا آگے گئے،
دیکھتے ہیں کہ ایک بلند و بالا حویلی اپنی پوری جاہو جلال کے ساتھ کھڑی تھی اور دیکھنے والوں پر خوف طاری کر رہی تھی۔ سر، ہم ہم حویلی میں نہیں جائیں گے۔ ہاں، ہرگز نہیں جائیں گے۔ یونیورسٹی اور ہانیہ گروپ کی سب سے فیشنیبل ہناوے نے سر پہ دوپٹہ مضبوط کر کے سسکتے ہوئے سر اسفند سے کہا تھا۔ جی سر، ہناوے ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم اندر نہیں جائیں گے، ریحان نے کہا۔ بالکل، ایسی حالت میں جبکہ ہم مصیبتوں سے پہلے ہی گھرے ہوئے ہیں، اس کے اندر داخل ہو کر مزید مصیبتوں کو دعوت نہیں دے سکتے۔ ایان نے بھی ایک جھرجھری لیتے ہوئے اس حویلی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گائز، لسن ٹو می، ہم پہلے ہی تھک چکے ہیں سفر سے، اور ہمیں ضروریات زندگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حویلی میں جانا ہی ہوگا۔ ہمیں خود کو ریلیکس کرنا ہے تاکہ آنے والے خطرات اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے ایک چھت تلے کوئی حل نکال سکیں۔ شمائلہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے انہیں سمجھانے کے انداز میں کہا۔ نورین ہم میں نہیں ہے شمائلہ، کیا تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس کے بعد بھی تم اس حویلی میں جانے کی بات کر رہی ہو؟ سارا نے روتے ہوئے کہا۔ جواباً شمائلہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ اچانک طلحہ کی نظر حویلی کے بالکل ساتھ بنی گھاس پھوس کی چھوٹی سی جھونپڑی پر پڑی، جو کہ حویلی کے داخلی دروازے سے ہٹ کر ذرا فاصلے پر تھی۔ اچانک ایک درویش صرف بابا جی ایک ہاتھ میں دیا سلائی اور دوسرے میں لاٹھی ٹیکتے ان کے قریب آئے۔ سلام میرے بچوں۔ بابا جی نے دیا سلائی قریب ہی پڑے چھوٹے سے پتھر پر رکھی اور ان سب کی طرف دیکھنے لگے۔ انکل رضوان نے آگے بڑھ کر بابا جی کو سلام کیا، جس کا بابا جی نے محض سر ہلا کر جواب دیا۔ بچوں، یہ جگہ خطرات سے بھری پڑی ہے اور تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بابا جی نے کہا تو سر اسفند نے آگے بڑھ کر تمام رودات بابا جی کے گوش گزار کر دی۔ برا ہوا میرے بچوں، بہت برا۔ بابا جی نے آنکھیں بند کرتے سر کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے کہا۔ مجھے بس کی طرف لے چلو۔ عمر نے بابا جی کا ہاتھ تھام کر چلنا چاہا، لیکن بابا جی نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا اور پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ بس کے قریب پہنچ کر انہوں نے سب کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ اوہ میرے خدا، بابا جی نے بس کی اور دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ اب بابا جی پریشانی سے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے اور لاٹھی ٹیکتے ان کے پاس آئے۔ تم لوگوں کے پاس کچھ ایسا ہے جو کالی اور شیطانی طاقتوں کو اپنی اور کھینچ رہا ہے، بابا جی نے کہا۔ سر اسفند نے ناسمجھی سے بابا جی کو دیکھا۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، سر اسفند نے کہا۔ تمہاری بس اس وقت شیطانی جنات اور بدروحوں کا مسکن بن چکی ہے، اور اس قدر جنات ہیں اس بس میں، اف خدایا، میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں۔ کچھ تو عجیب ہے اس بس میں، بابا جی نے حیرت سے لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا، طلحہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ سبھی اسٹوڈنٹ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ میگنیٹ جو قبرستان کے گورکن بابا جی نے ہمیں بس میں لگانے کے لیے دیا تھا، طلحہ نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ میں اس میگنیٹ کو اتارنے لگا ہوں۔ احتشام ان کی یونیورسٹی کا ہیڈ تھا، اس نے کہا۔ نہیں رکو، بابا جی نے گرج کر کہا، مجھے اتارنے دو۔ یہ کہتے ہوئے بابا جی لاٹھی ٹیکتے ہوئے بس میں داخل ہوئے اور کھینچ کر میگنیٹ نما چیز کو اتار کر بس سے باہر پھینک دیا۔ وہ میگنیٹ اڑتا ہوا ایک جگہ پر ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ سبھی حیرت سے میگنیٹ کو دیکھ رہے تھے۔ بابا جی بھی لاٹھی ٹیکتے نیچے اترے اور کچھ پڑھ کر میگنیٹ پر پھونک دیا۔ میگنیٹ سے چند چنگاریاں ابھری اور وہیں گورکن بابا ہنستے ہوئے نمودار ہوئے۔ گورکن بابا کا چہرہ بدلا۔ اب وہاں نہایت بھیانک شکل میں ایک وجود کھڑا تھا جو دل دہلا دینے والے قہقہے لگا رہا تھا۔ سبھی اسٹوڈنٹ چیخیں مارتے خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ گورکن بابا ان کی طرف مڑا اور انتہائی بھیانک آواز میں بولا، تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، سب کے سب مرو گے، تم سب کے سب، خون اور ہڈیوں کی دعوت ہے اور یہ دعوت میں اڑاؤں گا۔ تم کو زندہ یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تمہارا یہ دعوت والا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ جھونپڑی والے بابا جی نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا، جس سے وہ اچانک غائب ہو گیا۔ چلو میرے بچوں، میرے ساتھ آؤ، بابا جی نے کہا اور حویلی کی طرف چل دیے۔ دھیرے دھیرے اندھیرا چھٹ رہا تھا اور روشنی ہو رہی تھی۔ چلو بچوں، آج کے دن تم سب میرے مہمان ہو، بابا جی نے کہا اور آگے بڑھ کر حویلی کا دروازہ کھول دیا۔ بابا جی، وہ دراصل ایک بات پوچھنی تھی، وہ ہمارا حویلی میں داخل ہونا خطرناک تو نہیں ہے نا؟ سر اسفند نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ بابا جی مسکرائے اور دھیرے سے کان کے قریب بولے، کم از کم تب تک نہیں جب تک میں زندہ ہوں۔ اور یوں وہ پرانی اور ویران بوسیدہ حویلی میں داخل ہو گئے۔ شمائلہ بھی فاتحانہ انداز سے مسکراتی اندر داخل ہوئی۔ بابا جی نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا جو اندر ہی اندر بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
وہ حویلی کافی عرصے بند رہنے کے سبب مٹی سے اٹی پڑی تھی۔ وہ سب حویلی میں داخل ہو چکے تھے۔ اچانک ہی کھٹاک کی آواز سے حویلی کا دروازہ بند ہوا اور ساتھ ہی عجیب و غریب قہقہے فضا میں بلند ہوئے۔ وہ سب گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد جب قہقہوں کی آواز تھمی، کیا دیکھتے ہیں دو لڑکیاں ہاتھ میں موم بتیاں لیے نیچے اتری۔ دونوں کے ہاتھوں کے ناخن حد درجہ بڑھے ہوئے تھے اور دونوں سفید لباس میں ملبوس تھیں۔ ان لڑکیوں کو دیکھتے ہی سبھی خوف سے پیچھے ہٹے، کیونکہ وہ نورین اور شمائلہ تھی، جو انہیں دیکھ کر وحشت زدہ مسکرا رہی تھی۔ اچانک نورین آگے بڑھی اور عجیب و غریب نسوانی آواز میں بولی، سب کمروں کے دروازوں پر ہر اسٹوڈنٹ کا نام لکھ دیا ہے، چلو سب اپنے اپنے کمروں میں، جلدی کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کے بلند و بالا دل دہلا دینے والے قہقہے فضا میں بلند ہوئے۔ وہ سب نہایت خوفزدہ تھے۔ یہ سب حالات و واقعات ان کی عقل و سمجھ سے بالاتر تھے۔ وہ حالات کے اس دورانیے میں کھڑے تھے جس کا انہوں نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ ان کی زندگیاں شدید خطرے میں ہیں، لیکن انہیں ہر حال میں زندہ رہنا تھا۔ اب کسی کی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دوں گا میں، انکل رضوان جوش سے چلائے۔ کسی کے پاس کاپی اور پنسل ہے تو اسے فوراً میرے پاس لائے، انکل رضوان نے کہا، اور قریب ہی پڑے مٹی سے اٹے صوفے کو جھاڑتے ہوئے بیٹھ گئے۔ احتشام نے فوراً کاندھے سے بیگ اتارا اور اس میں سے نوٹ پیڈ اور قلم نکال کر انکل کی طرف بڑھائے۔ سب تجسس سے انکل کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ صبح کا کوئی 9-10 بجے کا وقت تھا۔ دھوپ کی تیز کرنیں بڑے ہال نما کمرے کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی، جہاں وہ سب خوف سے ڈرے سہمے خاموش نیچے فرش پر بیٹھے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ سب چپ چاپ انکل رضوان کو دیکھ رہے تھے، جو نوٹ پیڈ پر آڑھی ترچھی لکیریں کھینچتے اور عربی حروف اعداد و شمار میں کچھ لکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک پل کے لیے سبھی اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھا اور بولے، چلو بچوں، آج میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناتا ہوں۔ میرے بچوں، میرے دادا بزرگوار بہت بڑے عامل تھے۔ جب میں چھوٹا تھا تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو عملیات بتاتے اور تعویذ لکھ کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ میں نے جوانی میں قدم رکھا۔ ہمارے پاس بے حد زمینیں اور مختلف علاقوں میں گھر تھے جو ہم نے کرائے پر دے رکھے تھے۔ غرض ہم مالی لحاظ سے بے حد خوشحال تھے۔ میں اس وقت 10ویں کلاس کا طالب علم تھا جب اپنی کلاس کی ایک لڑکی سے آنکھ لڑا بیٹھا۔ 10ویں کے امتحان سر پر تھے جب اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ امتحان کے فوراً بعد اس کی شادی ہو جائے گی۔ کم عمری کی نادانی تھی، بس میں نے بھی اس کی شادی کی خبر سن کر سکتے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں جو اپنے محبوب کی شادی رکوا سکوں۔ اسی شام میں معمول کی طرح دادا جی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ لوگ آتے رہے اپنے مسئلے حل کروانے کے غرض سے۔ اسی اثنا میں 2 نوجوان لڑکیاں منہ پر نقاب اوڑھے اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے دادا کو دھیرے سے کچھ کہا۔ دادا نے میری طرف دیکھا، کچھ پل سوچا اور مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ باہر تو میں آ گیا، لیکن میرے کان اندر ہی لگے تھے اور اتفاق سے لڑکیاں جس طرف بیٹھی تھیں اس کے بالکل پیچھے لکڑی کی دیوار پہ ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، جہاں سے اندر ہونے والی گفتگو کو میں بآسانی سن سکتا تھا۔ میں بھی کان سوراخ میں لگائے اندر کی گفتگو سننے لگا اور میں شدید حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ ان میں سے ایک لڑکی میرے دادا سے کوئی تعویذ یا عمل مانگ رہی تھی جس کے باعث اس کے محبوب کی شادی رک جائے، جو کہ ٹھیک اگلے ہفتے تھی۔ میرے دادا نے ان لڑکیوں کو سمجھایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ باضد رہیں۔ آخر دادا نے مجبور ہو کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، میرے پاس ایک عمل ہے جسے مقناطیسی عمل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس مقناطیسی عمل میں ایک شیشہ سامنے رکھ کر ہمیں مراقبے کی حالت میں زمین میں 2 زانوں بیٹھنا ہوگا۔ کچھ کلمات ہیں، انہیں پڑھنا ہے۔ مقناطیسی عمل کا براہ راست تعلق ہماری سوچ سے ہوگا۔ کیونکہ ہمیں مدد چاہیے تو ہم اپنی سوچ کو ایک نقطے اور فقرے پر مرکوز رکھیں گے۔ ہمیں اپنے ذہن میں یہ سوچنا چاہیے کہ سامنے پڑے شیشے میں تیز سفید رنگ کی روشنی ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، جو دھیرے دھیرے تیز ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ہم یہ سوچیں گے کہ ایک نیک باریش اور سفید کپڑوں میں ملبوس وجود شیشے سے دھوئیں کی صورت میں باہر آیا۔ جیسے ہی ہم یہ سوچیں گے، اس کے ساتھ ہی اگلی بات ہمیں یہ سوچنی ہے کہ ہمارا جو بھی مسئلہ ہے وہ سفید وجود کو پتہ ہے، اور وہ سفید وجود جلد ہی اپنی طاقت اور احسن طریقے سے ہمارا مسئلہ حل کر دے گا، اور بدلے میں ہم اس کے نام کا گوشت کا صدقہ کریں گے، لیکن نمبر طاق عدد میں ہو۔ بابا جی، ہم یہ عمل کریں گے، بلکہ میں خود کروں گی، ان میں سے ایک لڑکی بولی۔ تو میرے دادا نے کہا، بیٹا یہ عمل اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے۔ اگر عمل کے دوران 1 سیکنڈ کے لیے بھی تمہاری سوچ بھٹکی یا ادھر ادھر ہوئی تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ تمہاری بھٹکی سوچ کالی اور شیطانی طاقتوں کے ساتھ جڑ جائے گی، اور سفید وجود کی جگہ کالا وجود دھوئیں کی صورت میں شیشے سے تمہاری دنیا میں آ جائے گا۔
جس سے نہ صرف تمہاری جان و مال شدید خطرے میں ہوگی بلکہ تمہارے اہل و عیال بھی۔ اور پھر مجھے اندر سے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ دادا جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دلاسا دینے لگے۔ بیٹی صبر کرو، انشاءاللہ گزرے ہونے سے بہتر تمہارے نصیب میں ہوگا۔ انکل تو کیا اس لڑکی نے مقناطیسی عمل نہیں کیا؟ احتشام نے پوچھا۔ وہ لڑکی شاید اپنی تقدیر کو قبول کرتی آنکھوں میں سسکیاں لیتی چل دی، لیکن وہ عمل ضرور ہوا اور اسے کرنے والا میں تھا۔ انکل نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سبھی حیرت سے انکل کو دیکھنے لگے۔ اس بھوت بنگلہ ٹائپ حویلی میں بھی وہ سب مگن ہو کر انکل رضوان کی آپ بیتی سن رہے تھے۔ ہاں میرے بچوں، کم عمری کی محبت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ ان کے جاتے ہی دادا جی دروازہ بند کرتے باہر آ گئے، جبکہ میں ان کی نظر بچا کر کمرے میں داخل ہوا۔ دادا کے عملیات والی ایک موٹی تازی ڈائری تھی جس میں سے میں نے اگلے 20 منٹ تک مقناطیسی عمل ڈھونڈ نکالا۔ میں نے وہ کلمات جلدی سے یاد کیے جو کہ 7 حروف پر مشتمل تھے۔ وہاں خاص طور پر لکھا تھا کہ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ کمرے میں اندھیرا ہو اور کوئی دوران عمل مداخلت کرنے والا نہ ہو۔ میں نے اس عمل کے لیے رات کا وقت چنا اور رات ہوتے ہی سب کو کہا کہ مجھے کوئی بھی تنگ نہ کرے، میں سونے جا رہا ہوں، اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کرتے ہی شیشے کو سامنے رکھ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور وہ کلمات پڑھنے لگا۔ میں اپنی سوچوں کو قابو میں رکھے عمل کرنے میں مصروف تھا۔ اچانک میرے ذہن میں وہ لڑکیاں اور دوپہر کا منظر گھومنے لگا جب وہ روتی ہوئی دادا سے تعویذ مانگ رہی تھی۔ میں نے فوراً ذہن کو جھٹکا اور درست طریقے سے عمل کرنے لگا۔ میں دل ہی دل میں مطمئن تھا کہ مقناطیسی عمل بخوبی انجام پایا، لیکن یہ میری بھول تھی، کیونکہ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی میری دادی محترمہ سیاہ لباس زیب تن کیے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اور جانتے ہو، میں نے اپنی دادی کو صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا، کیونکہ وہ میری پیدائش سے بھی پہلے وفات پا چکی تھی۔ اپنی مری ہوئی دادی کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ جو ٹانگوں اور دونوں بازوؤں کے بل چلتی میری سمت دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ میں زور سے چلایا اور صورتیں پڑھنے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا اور میرے دادا کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی صورتحال سمجھ گئے۔ اس کے بعد کئی مہینوں میں بے ہوش رہا، جسے سائنسی زبان میں کوما میں چلے جانا کہتے ہیں، لیکن میرے باہمت دادا نے کسی نہ کسی طرح مجھے بچا لیا۔ لیکن وہ خود 2 ہفتے شدید تکلیف گزرنے کے بعد چل بسے، اور اس کے 1 مہینے کے بعد میرے ابو اور پھر میں اور امی شہر آ گئے، زمینیں بیچ باچ کر گھر کے اخراجات اور دوسری ضروریات پوری کرتے۔ اس واقعے کے 2 سال بعد امی بھی چل بسیں اور کروڑوں کی زمینیں بھی بک گئیں۔ یوں میں چچا کے آسرے پر پلنے لگا، پڑھائی کو خیرآباد کہا، موٹر میکینک کی دکان پر کام سیکھنے لگا، اور یوں چھوٹے رضی سے ڈرائیور رضوان تک کا دکھ بھرا سفر میں نے طے کیا۔ انکل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سبھی انکل کی آپ بیتی سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ میرے ایک عمل میں ذرا سی غلطی نے مجھ سے میرے پیارے اور کروڑوں کی جائیدادیں چھین لی۔ اچھا بچوں، حفاظت کا یہ تعویذ میں نے لکھ دیا ہے۔ سبھی بچیاں اسے اپنے پلو سے باندھ لیں، جبکہ لڑکے اسے اپنی جیبوں میں حفاظت سے رکھ لیں۔ انکل نے آنکھیں صاف کرتے تعویذ دیے۔ دھیان رہے، اسے ہر حال میں اپنے پاس رکھنا ہے۔ ہال کے بالکل سامنے 2 اطراف سے سیڑھیاں اوپر کو جاتی تھی۔ سیڑھیوں کے نیچے خلا سی تھی، شاید چیزیں رکھنے کے لیے تھوڑا سا خانہ نما کمرہ بنایا گیا تھا۔ روشنی نہ ہونے کے سبب وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ جیسے ہی انکل نے انہیں تعویذ دیے، اس تاریک خانے سے غراہٹ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بہت غصے میں ہو، اور اچانک ہی ہنسنے کی آواز آئی۔ سب لوگوں نے تعویذ کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ باقی دن اللہ کے نام کے تعویذ کی بدولت ٹھیک رہا، البتہ انہیں حویلی کے کئی حصوں سے غراہٹ کی آواز تھوڑی تھوڑی دیر سے سنائی دے رہی تھی۔ سر اسفند اور میم ثنا نے تھوڑا سا بچا ہوا کھانا ان میں تقسیم کیا، اور انکل رضوان سے عمل مقناطیسیت دوبارہ کرنے پر اصرار کرنے لگے، جبکہ انکل رضوان انکار کرتے رہے۔ ابھی وہ آپس میں بات ہی کر رہے تھے کہ قریب ہی بیٹھی سارا کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سیڑھی پر کھڑا ہے۔ اس نے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ وہ نورین تھی۔ اس کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ اس حلیے میں تھی جس میں آخری بار وہ شمائلہ کو بلانے گئی تھی۔ بے اختیار وہ چلاتے ہوئے اٹھی، نورین زندہ ہے! اس کا دوپٹہ ذرا لڑکا تو تیزی سے آگے بڑھنے کی وجہ سے کھردری میز میں الجھ کر اتر گیا۔ اس کے اس دوپٹے سے تعویذ بندھا تھا۔ دوپٹہ اترنے کی دیر تھی کہ کسی اندیکھی طاقت نے اسے کھینچتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر لے گئی۔ سارا کی چیخیں دور دور تک سنی گئیں، اور وہ سب سکتے کے عالم میں سارا کے میز پر پھنسے دوپٹے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ پچھلے چند لمحوں میں سارا کے ساتھ ہوا کیا۔ شمائلہ، سارا اور نورین آپس میں بہترین دوستیں تھیں۔ وہ تینوں کسی اندیکھی طاقت کا شکار ہو چکی تھیں۔ اس بات کا غم سارے گروپ کو کھائے جا رہا تھا۔ وہ سب ہی رو پڑے۔ یا اللہ مدد فرما، بے شک آپ قوی و قادر ہیں میرے اللہ۔ انکل رضوان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
وہ تھک چکے تھے، اور انسان جب تھک جاتا ہے تو سکون تلاش کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ بس ایک در ہے اور ایک ہی ذات جو منتظر ہے اپنے بندے کی فریاد سننے کے لیے۔ وہ سب یونیورسٹی کے جیوگرافی کے طالب علم تھے اور مری ہلز میں اپنے ایک پروجیکٹ اور ٹرپ کی وجہ سے جا رہے تھے، لیکن نہیں جانتے تھے کہ ان کی انجانے میں ایک غلطی انہیں اپنی دنیا سے کہیں دور لے جائے گی۔ یہاں بیکار بیٹھ کر کچھ حاصل نہیں ہوگا سر، مجھے اجازت دیں، میں حویلی میں جا کر دیکھتا ہوں، شاید بچنے کا کوئی راستہ ہو یا کوئی سگنل جو ہمیں نارمل زندگی کی طرف واپس لے جائے، طلحہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، ہرگز اجازت نہیں دوں گا میں طلحہ تمہیں، سر اسفند چلائے۔ سر پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وی کانٹ سٹ ہیئر ان کوائٹ روم وداؤٹ میکنگ اینی ایفرٹ، احتشام نے کہا۔ جی سر پلیز مجھے بھی اجازت دیں طلحہ کے ساتھ جانے کی، ہم ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ، ریحان نے بھی آگے بڑھ کر کہا۔ وی ہیو ٹو میک ایفرٹ سر، طلحہ نے کس قدر زخمی انداز سے کہا۔ یس فار آور لائفز، ریحان نے بھی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمت سے کہا۔ حفاظت کے تعویذ کو احتیاط سے رکھنا، کیونکہ پہلا حملہ تم لوگوں پر اس تعویذ سے دور کرنا ہوگا، انکل رضوان نے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو احتشام اور ریحان، طلحہ نے کہا۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہے تھے۔ سامنے کی طرف ایک قطار میں کمرے بنے تھے جو آگے ہی آگے اندر کی طرف جا رہے تھے۔ احتشام اور طلحہ کے تعویذ ان کی جیبوں میں تھے، جبکہ ریحان نے اپنا تعویذ ہاتھ میں ہی مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ اس قطار کے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ شاید کسی زمانے میں کسی لڑکی کا کمرہ تھا، کیونکہ کمرے میں بناؤ سنگھار اور بوسیدہ چیزیں اور کنگھا اور ٹوٹا ہوا شیشہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے اور بڑا سا کمرہ تھا، انہوں نے مکمل زور لگا کر اس کا دروازہ کھولا۔ دروازہ ایک آواز کے ساتھ کھسکتا ہوا کھل گیا۔ یہاں ایک حیران کن بات جو انہوں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ اس کمرے کی چیزیں بلا شبہ مٹی اور گرد سے اٹی پڑی تھی، لیکن ہر چیز نفاست اور سلیقے سے پڑی تھی۔ اس بڑے کمرے کی 2 بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جسے انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد کھول دیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر وہ مایوس ہو گئے، کیونکہ وہاں دھند کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ انہوں نے واپس کھڑکی کو بند کر دیا۔ کھڑکی بند ہوتے ہی انہیں عجیب نسوانی قہقہے کی آواز سنائی دی۔ احتشام نے تلاوت شروع کر دی۔ اچانک کمرے کے دروازے سے ہانیہ اندر آتی دکھائی دی۔ ہانیہ احتشام کی فیانسی اور کزن کے ساتھ ساتھ کلاس فیلو بھی تھی۔ وہ تینوں ہانیہ کو دیکھ کر چونکے۔ ارے ہانیہ تم کیوں آئی ہو؟ ریحان نے حیرت سے کہا۔ طلحہ بھی اس کا جواب سننے کا منتظر تھا، جبکہ احتشام خاموش رہا۔ وہ ہانیہ کو چپ چاپ دیکھ رہا تھا، اس کی چھٹی حص اسے الارم کر رہی تھی۔ جی مجھے انکل رضوان نے بھیجا ہے، انہوں نے آپ کے لیے نہایت طاقتور تعویذ لکھے ہیں اور کہا ہے کہ میں آپ کو دے آؤں، ہانیہ نے کہا۔ اوہ یہ تو اچھا ہے، لا دو، طلحہ نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل انکل نے سختی سے کہا ہے کہ 2 تعویذ ایک ساتھ پہنو گے تو ان دونوں ہی کا اثر ضائع ہو جائے گا، آپ پہلے تعویذ پھینک دو اور یہ نئے تعویذ لے لو۔ ریحان جس نے ہاتھ میں تعویذ تھام رکھا تھا وہ پھینکنے ہی لگا تھا کہ احتشام نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں نہیں ریحان، ہرگز نہیں، اس تعویذ کو مت پھینکنا، وہ چلایا۔ لیکن یار انکل، ریحان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ احتشام نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور ہانیہ کی طرف مڑا، جو غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں عجیب انداز سے کھولے گردن کو دائیں بائیں گھمائے احتشام کو گھور رہی تھی۔ ہانیہ، انکل کبھی بھی تمہیں بنا تعویذ کے یوں اکیلے ہمارے پاس نہیں بھیجیں گے، دیکھو نا تمہارے دوپٹے پر کوئی گرا ہی نہیں ہے جس سے محسوس ہو کہ تعویذ بندھا ہے، اور نہ ہی تمہاری کلائیوں سے کچھ بندھا ہے، مجھے یقین ہے تم میری ہانیہ نہیں بلکہ ایک شیطان ہو، احتشام نے بنا ڈرے روب سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، جس سے وہ دھیرے دھیرے مسکراتی زور سے گلا پھاڑ کر ہنسنے لگی اور اچانک ہی غائب ہو گئی۔ ریحان منہ کھولے اسی سمت دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے ہانیہ کھڑی تھی۔ بات سنو تم دونوں میری، ہم یہاں جوائے لینڈ کے بھوت بنگلے میں نہیں آئے، بلکہ سچ مچ کے بھوتوں کے بنگلے میں ہیں، بلکہ بھوتوں کی حویلی کہنا زیادہ سوٹیبل ہوگا۔ وہ جن جس کے بقول ہم نے اس کے بچے کو اپنی بس کے نیچے دے کر مار دیا، وہ ہماری زندگیاں لینے کے لیے ہمارے آس پاس ہی گھوم رہا ہے، سو اب دوبارہ کوئی نادانی کرنے کی کوشش مت کرنا، احتشام نے انہیں سمجھایا۔ دونوں نے ڈرے ڈرے انداز سے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ اس کمرے سے نکل کر آگے کی طرف چل دیے۔ سامنے بڑا کھلا سا ہال تھا جس کے ایک طرف ہال نما کمرہ تھا، 2 اطراف راہداریاں تھیں اور ایک طرف سیڑھیاں، اوپر تیسری منزل کی طرف سیڑھیاں جا رہی تھیں۔
وہ کمرے کی طرف بڑھے لیکن اچانک ہی انہیں سی سی جیسی ایک آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے خراب ٹی وی کے اندر سے آتی ہے۔ یہ آواز اوپر سے آ رہی تھی۔ وہ کمرے کی طرف جاتے جاتے رک گئے، رخ موڑے سیڑھیوں کی سمت چل دیے۔ سب سے آگے احتشام اور طلحہ، جبکہ ریحان ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ ہانیہ والے واقعے کے بعد تھوڑا ڈرا ہوا تھا۔ تعویذ پکڑے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن وہ اس کی مٹھی بنائے مضبوطی سے بند کیے ہوئے تھا۔ جیسے جیسے وہ اوپر بڑھ رہے تھے، آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ڈرے ہوئے دھیرے دھیرے کمرے کی طرف بڑھے اور اندر کا منظر دیکھ کر شوق رہ گئے، کیونکہ کمرے میں زمین پر بچھے گندے اور جگہ جگہ سے پھٹے قالین کے اوپر پڑے میز پر کسی نے نفاست سے ان کا ملٹی میڈیا سسٹم بنا کر کسی وائر اور کنیکشن سے جوڑ کر لگایا ہوا تھا، اور اس کی بڑی سی اسکرین پر کالے رنگ کی لائنیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ وہ کچھ پل حیرت سے اسکرین کی طرف دیکھتے رہے۔ ابھی وہ کمرے سے جانے ہی والے تھے کہ کالی لائنیں ہٹیں اور وہاں ایک قبرستان کا منظر چلنے لگا۔ ریحان کا سانس تیز ہونے لگا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے بولا، یہ وہی قبرستان ہے، یہ وہی ہے جہاں ہماری بس خراب ہوئی تھی۔ اچانک ہی اسکرین پر اب سڑک کا منظر پلے ہوا، جہاں ان کی بس کھڑی تھی، جس میں سے عباس اور سر اسفند اترتے دکھائی دے رہے تھے، جو آگے بڑھ کر بس کے ٹائر کو دیکھ رہے تھے۔ منظر پھر بدلا۔ اب اسکرین میں شمائلہ نظر آ رہی تھی، جو سر درد کے باعث بس میں سو رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اچانک سے ایک دھواں شمائلہ کے اندر گیا، اور اس دھوئیں کے شمائلہ کے اندر جاتے ہی شمائلہ درد سے تڑپنے لگی، کیونکہ وہ اندر ہی اندر اسے مار رہا تھا، اسے ختم کر رہا تھا۔ وہ مکمل گلا پھاڑے چلا رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن بس سے باہر لوگ اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے، جیسے انہیں کوئی آواز ہی نہ آ رہی ہو۔ کچھ پل تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گئی اور ایک طرف کو لڑک گئی۔ وہ مر چکی تھی، لیکن اس نے پھر سے گردن ہلائی اور آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدل چکا تھا اور اس کے چہرے پہ ایک شریر سی مسکراہٹ تھی۔ وہ تینوں بمشکل اپنے آنسو روک کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک منظر پھر سے بدلا۔ اب ایک بار پھر اسکرین پر وہی قبرستان دکھائی دے رہا تھا، لیکن اب کوئی اور بھی تھا جو اسکرین پر دوڑتا نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر طلحہ غم و غصے سے چند قدم آگے بڑھا۔ اسکرین پر نورین تھی، جو رو رہی تھی، چلا رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ طلحہ ہار چکا تھا، ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ ٹپ ٹپ گرتے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ اچانک قبر سے دھواں نکلا جو نورین کو کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ منظر ایک بار پھر بدلا۔ اب اسکرین پر وہ منظر تھا جب وہ حویلی میں داخل ہو رہے تھے۔ سب تو نارملی نظر آ رہے تھے، لیکن شمائلہ عجیب انداز سے نظر آ رہی تھی۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوئی تو شمائلہ ان کے ساتھ ہی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ شمائلہ نہیں بلکہ کوئی اور ہی ہے۔ سب منظر یکدم سے غائب ہوئے۔ اب اسکرین پر پھر سے کالی لائنیں اونچے نیچے ہونے لگیں۔ وہ کافی دیر تک چپ چاپ ساکت کھڑے رہے، اپنے دوستوں کی یوں موت دیکھ کر۔ احتشام نے آگے بڑھ کر طلحہ کا کاندھا تھپ تھپایا۔ ریحان بھی اس کے گلے آ لگا۔ چلو دوستو، چلتے ہیں۔ وہ اس کمرے سے نکل آئے۔ سی سی کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہی ایک طرف ہال تھا، جبکہ دوسری طرف لمبی راہداری تھی، جو ایک اور بڑے کمرے پر ختم ہو رہی تھی۔ اچانک اس کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی باہر نکلا، جو اب ٹھک ٹھک کی آواز پیدا کرتا ان کی طرف آ رہا تھا۔ روشن دان اور ہوا کا انتظام نہ ہونے کے باعث وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ریحان نے ڈر کے مارے احتشام کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آنے والی کوئی لڑکی تھی جو اب بالکل ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس لڑکی کے ہونٹ چوٹ کے سبب نیلے اور لال تھے اور آنکھوں سے آنسو لڑی کی مانند بہہ رہے تھے۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی ان تینوں کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ وہ سارا تھی۔ وہ تینوں اس سے ڈر رہے تھے۔ اب وہ تینوں خوف سے پیچھے ہٹنے لگے۔ احتشام بھائی، طلحہ بھائی، ریحان، یہ میں ہوں، سارا، میں سارا، آپ مجھے نہیں پہچان رہے؟ وہ روتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ دور رہو، خبردار جو ہمارے قریب آئیں اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو۔ احتشام کپ کپاتے ہوئے لیکن ہمت کرتے ہوئے بولا، میں مری نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، میں سارا ہوں، میں سارا ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ احتشام، یہ جھوٹ بول رہی ہے، چلو یہاں سے چلتے ہیں، یہ وہی شیطان ہے، ریحان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ریحان، I can't believe it کہ یہ تم کہہ رہے ہو، وہ روتے ہوئے بولی۔
ہاں، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے تمہیں کوئی کھینچ کر لے گیا تھا اور ابھی ابھی ہم شمائلہ اور نورین کے مرنے کا منظر دیکھ کر آئے ہیں، کیونکہ یقین کریں تم پر ہم۔ ہاں، ریحان چلایا۔ وہ نیچے ڈھیسی گئی اور دیوار سے لگ کر سسکنے لگی۔ وہ تینوں اس پہ ایک نظر ڈالے نیچے کی طرف چلنے لگے۔ احتشام اسے بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی سسک رہی تھی۔ گائز لسن ٹو می، میں اس کے پاس جا کر اس کے ہاتھ کو چھوتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ ہماری حفاظت کے تعویذ کے باعث شیطان ہمارے قریب نہیں آ سکتا، احتشام نے کہا اور انہیں وہیں چھوڑے واپس سارا کی طرف بڑھنے لگا۔ ایکچولی احتشام تم رکو، میں جاتا ہوں، ریحان نے کہا تو احتشام نے ہاں میں سر ہلایا اور واپس آ گیا، جبکہ ریحان اس کی طرف بڑھنے لگا۔ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی سسک رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ جواباً وہ زور سے چلائی اور اس کے گریبان کو پکڑ کے زور زور سے جھنجھوڑنے لگی۔ ہاں، میں تو بھوت ہوں نا، میں تو مر چکی ہوں نا، اب کیا لینے آئے ہو ادھر؟ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار اس نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا اور زور سے چلاتے ہوئے کہا۔ ریحان پیچھے کو گرا اور خوشی سے چیختے ہوئے اپنے دوستوں کی طرف بڑھا۔ یار سہرا زندہ ہے، یار سہرا پلیز میرے یقین کی خاطر ایک بار پہلا کلمہ پڑھ کے سنا دو، پلیز پلیز، اٹس اے ہمبل ریکویسٹ۔ ریحان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ مر جاؤ تم جا کر، وہ چلائی۔ مر ہی تو گیا ہوں، ریحان نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ احتشام اور طلحہ نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا۔ مانا کہ سارا کے بچ جانے کی تجھے بہت خوشی ہے، ہمیں بھی ہے آف کورس، پر جو تو کر رہا ہے اس کے لیے ٹائم اور جگہ کو مد نظر رکھ۔ اب سارا بھی آنسو پوچھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تینوں نیچے کی طرف بڑھنے لگے تو سارا کی آواز آئی۔ ہمیں نیچے نہیں، اس طرف جانا ہے۔ سارا نے راہداری کے آخری پہ موجود کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں کیوں؟ احتشام نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیونکہ کوئی ہے جو وہاں ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ سارا، یہ کوئی چال تو نہیں؟ طلحہ نے کہا۔ کم آن گائز، ہری اپ۔ اب سارا آگے بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی، پیچھے سے عجیب و غریب قرانے کی آوازیں بلند ہونے لگی اور پیچھے بنے دونوں کمروں کے دروازے زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگے۔ ڈر اور خوف سارا کے بچ جانے کی خوشی سے کم ہوا تھا، وہ پھر سے سوار ہو گیا۔ گائز کوئی بھی پیچھے مڑ کر مت دیکھے، سارا نے کہا اور رفتار تیز کر دی۔ اب انہیں شدت سے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی چیز ان کے پیچھے آ رہی ہے اور انہیں پکڑ کر کھینچ لے گی۔ سارا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ تینوں جلدی سے اندر آئے تو سارا نے لپک کر دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں گھب اندھیرا تھا، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کمرے میں ایک جالی کی دیوار تھی جس کے دوسرے سمت ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی جو دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی، اور دوسری سمت منہ کیے ہوئے کوئی سفید شلوار قمیص میں ملبوس جائے نماز میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اب اس نے دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیرا اور جائے نماز کو اٹھا کر سلیقے سے تہہ کیا اور سامنے رنگ پر رکھا اور پلٹا۔ ہلکی پھلکی داڑھی، نورانی چہرہ، وہ نوجوان مسکراتا ہوا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کون؟ احتشام نے اس دلکش چہرے والے نوجوان سے پوچھا۔ آپ کی مدد، مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ الحمدللہ، احتشام کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ چلے آئیں، باقی لوگ بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نورانی چہرے والے لڑکے نے دھیمے لہجے سے کہا۔ آپ یہاں اس کمرے میں رہتے ہیں؟ طلحہ نے پوچھا۔ جی ہاں، فی الحال۔ اب وہ پانچوں باقی لوگوں کی طرف چل دیے۔ یا اللہ خیر، وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے، میم ثنا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ حفاظت کے تعویذ کی وجہ سے ان کی جان تو محفوظ تھی، لیکن ذرا سی غلطی ان کی جان لے بھی سکتی تھی۔ انکل رضوان پلیز، آپ کو مقناطیسی عمل کرنا ہوگا، ہانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ انکل رضوان نے بے بسی سے سر اسفند کو دیکھا جو فوراً نظریں چراتے نیچے دیکھنے لگے۔ کسی کے پاس شیشہ ہے؟ انکل رضوان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ان سے پوچھا۔ جی انکل، میرے پاس ہے، ہناوے نے کہا اور فوراً بیگ سے نکال کر انہیں تھما دیا۔ شکریہ بیٹا، انکل نے کہا اور ان کے سامنے ہی تھوڑی دور بیٹھ گئے اور شیشے کو سامنے سیٹ کر کے رکھ دیا۔ کوئی بھی ذرا سی بھی آواز پیدا نہیں کرے گا، ورنہ میری سوچ میں خلل پیدا ہوگا جس سے ہم سب کی جانیں شدید خطرے میں آ جائیں گی۔ وہ سب انکل سے تھوڑا دور سامنے کی طرف بنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ گئے۔ انکل نے کلمات پڑھنا شروع کیا اور ساتھ ہی اپنی سوچ اور مشکل کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے لگے،
لیکن اچانک ہی کوئی چیز آس پاس گرنے لگی اور کہے بلند ہونے لگے۔ اچانک ہی انکل کو اپنے بالکل پیچھے دھیرے سے سرگوشی کی انتہائی خوفناک آواز سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، مقناطیسی عمل سے کیا ہوگا؟ اور ساتھ ہی زوردار قہقہوں کی آوازیں سنائی دی۔ انکل کی سوچ تو چیزیں گرنے کے سبب ہی ادھر ادھر ہو چکی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی، ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے واضح تھے۔ یا اللہ مدد! وہ منہ ہی منہ میں ورد کر رہے تھے اور قہقہے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک ہی کسی اندیکھی طاقت نے انکل کو فضا میں بلند کیا۔ انکل ہوا میں ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہے تھے، جیسے کسی نے ان کی زبان جکڑ لی ہو۔ سامنے کمرے میں بیٹھے لوگ چپ چاپ بیٹھے انکل کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں کیا معلوم کہ سامنے بیٹھا وجود تو بس گوشت پوشت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انکل پر کیا قیامت بیت رہی ہے۔ تبھی نورانی چہرے اور چھوٹی چھوٹی داڑھی والا وہ لڑکا ان چاروں کے ساتھ سیڑھیاں اترتا ہوا تیزی سے آیا۔ اس نے سامنے بیٹھے بزرگ انسان کو پریشانی سے دیکھا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ وہ چاروں اندر کمرے میں بیٹھے ہوں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ سب سارا کو دیکھتے خوشی سے چلائے اور اس کی طرف بڑھے۔ سارا بھی روتے ہوئے ان کے گلے لگ کر ملی۔ اب سب انکل اور اس کے سامنے موجود آنکھیں بند کیے لڑکے کی طرف متوجہ تھے۔ یہ کون ہے؟ سر اسفند اور کئی طالب علموں نے پوچھا۔ مسیحا، ان تینوں نے بیک وقت جواب دیا۔ اچانک اس لڑکے نے آنکھیں کھولی اور انہیں کمرے میں جا کر دروازہ بند کرنے کی ہدایت کی۔ سر اسفند نے جلدی سے سب کو اندر بھیجا اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر سے چیخ و پکار کی اور کبھی زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور کبھی انہیں تیز روشنی کا گمان ہوتا تھا۔ یہ سب کافی دیر تک چلتا رہا، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، یہاں تک کہ 5 گھنٹے، اور آخرکار کھٹاک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ وہ سب ڈرے ڈرے باہر کی سمت آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 3 وجود جن کو سفید کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے زمین پر پڑے ہیں اور اوپر سیڑھیوں پر وہی نورانی چہرے والا لڑکا مسکراتا ہوا کھڑا ہے۔ انکل نے مقناطیسی عمل کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے جس میں ذرا بھی غلطی کی گنجائش نہیں۔ الحمدللہ وہ کلمہ پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ایک گہری کالے رنگ کی پوٹلی ہوا میں اچھالی جو ٹھیک ان کے پاس آ کر رکی۔ یہ انکل رضوان کے اہل و عیال تک پہنچا دیجیے گا۔ اللہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ حویلی کے دروازے پر بس آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ فی امان اللہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ نورانی چہرے والا لڑکا اوپر کی طرف چل دیا۔ میم سرا نے آگے بڑھ کر باقی 2 وجود پر سے کپڑا ہٹایا۔ وہ نورین اور شمائلہ تھی۔ سب کی آنکھیں صدمے اور دکھ سے بھر آئیں۔ حویلی کے باہر لان میں انہیں دفن کیا گیا۔ نماز جنازہ ادا کی گئی اور فاتح پڑھ کر وہ حویلی سے نکلنے لگے۔ باہر بالکل سویرا تھا، پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ حیران تھے کیونکہ حویلی کے آس پاس تو کوئی پہاڑ نہیں بلکہ دور سے ایک انسانی بستی دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سامنے ہی پگڈنڈی سے آتے ایک بوڑھے انسان نے جب انہیں حویلی سے نکلتے دیکھا 2 بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ لوگ بھی بوڑھے شخص کو دیکھ چکے تھے جو اپنی بھیڑیں چرانے کے غرض سے آیا تھا۔ ارے میرے بچوں، تم لوگ اس حویلی سے زندہ کیسے آئے؟ سر اسفند نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا۔ بہت لمبی کہانی ہے، میرا گھر پاس میں ہی ہے، وہاں چلو، تم لوگ یقیناً بھوکے ہوگے۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ اب وہ اس بوڑھے درویش کے گھر میں تھے۔ سر اسفند نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ انہوں نے بھی شکر ادا کیا کہ آپ سب بچ گئے۔ اچانک احتشام کی نظر ایک لڑکے کی تصویر پر پڑی۔ وہ حیرت سے اچھلا۔ بابا جی، یہ لڑکا کون ہے؟ اس لڑکے کے ذکر پر بابا جی اداس ہو گئے۔ میرا بیٹا ہے، مدرسے میں پڑھتا تھا، حفظ قرآن کے بعد عالم بن رہا تھا، جب اچانک 2 سال پہلے اس حویلی کے قریب اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ سب حیران رہ گئے کیونکہ وہ وہی تھا جس نے ان کی مدد کی۔ سب نے فاتح کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ سلام کے بعد اب وہ واپسی کا سفر شروع کر چکے تھے۔ کہنے والوں نے کہا اور سننے والوں نے سنا کہ وہ بھوتیا حویلی اچانک سے بدل گئی ہے۔ اب وہاں تلاوت قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کوئی کہتا ہے وہاں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، کوئی کہتا ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے۔